مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و علماء کی محفل سجی ہوئی ہے الحمدللہ۔ ہمیں وہ علماء میسر ہیں کہ جن کی بات سنی جاتی ہے اور جس کا احترام کیا جاتا ہے پوری دنیا میں ماشاءاللہ۔ ARYQ TV سے جو پیغامات جاتے ہیں علماء حضرات کی زبانی، وہ پسند کیے جاتے ہیں اور اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے کسی کا بھی شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، چونکہ نعمتیں اتنی بہتات کے ساتھ اللہ نے عطا فرمائی ہے، انسان اپنی پوری زندگی بھی اس کا شکر ادا کرتا رہے تو شکر اس کا ادا نہیں ہو سکتا۔ اور سب ان نعمتوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک اولاد جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کا نعمت کا حاصل ہو جانا اور اس کے بعد جو والدین کی ذمہ داری بن جاتی ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، وہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بھی ملتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی بھی احادیث مبارکہ اور آپ کے فرامین ملتے ہیں۔ تو آج جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر جگہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ والدین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اولاد بگڑ گئی، اولاد نافرمان ہے، بات نہیں سنتی، یعنی کہ اولڈ ہاؤسز کا قیام اور اس میں والدین کو ڈلوا دینا۔ کیا وجہ ہے کہ والدین کے ساتھ اولاد کا وہ انٹریکشن اور وہ تعلق، وہ محبت والا رشتہ نہیں رہا، بلکہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ ہر شخص ایک مٹیریلسٹک لائف گزار رہا ہے، ایک مادی زندگی گزار رہا ہے۔ تو تربیت سے آغاز ہوتا ہے اور ہم اسی حوالے سے آج بات کریں گے، تربیت اولاد اور اس کے تقاضے۔ ممتاز و معروف عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، جو کہ الحمدللہ رونق رحمت سحر کی آج ایک بار پھر تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، بہت خوش باش شخصیت اور بہت عمدہ کلام فرمانے والی شخصیت، وقی مطالعہ رکھتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمایا علامہ حافظ اویس احمد صاحب، بہت خوبصورت مفسر قرآن، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں اور بڑے دلائل کے ساتھ اپنے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ثقلین رشید ہیں، دانیال شیخ ہیں، حافظ محمد علی سہروردی ہیں، سید انس کریمی، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفہوم تربیت اور اس کا حکم، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ اس پر روشنی ڈال دیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، ایک ہمارے لیے سمجھیں راہ ہموار ہو جائے گی اس موضوع کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے کلمات ابتدائیہ میں ارشاد فرمایا کہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر نعمت کے بارے میں برود قیامت انسان مسئول ہے، یعنی اس سے کویسچن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ یہ جو عربک لغت جانتے ہیں، یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے ساتھ فعل مضارع کو ذکر کیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابتدا اور آخر میں دوہری تاکید ہے، ضرور تم سے کویسچن ہوگا۔ جب آدمی اپنی بات میں زور پیدا کرنا چاہتا ہے، کسی کلام کی اہمیت ذکر کرنا چاہتا ہے، تو بعض وقت تاکیدات لاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کے بارے میں بھی کویسچن ہوگا۔ بالکل۔ وہ کس قسم کا کویسچن ہے؟ جیسے آیت میں بارہا ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو اس اعتبار سے اس نعمت کا کویسچن ہوگا۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنی اولاد کو، اپنی زوجہ کو سنجیدگی کے ساتھ جہنم سے بچانے کے لیے کوئی لاہ عمل اختیار کیا تھا؟ جس کے بارے میں ایک اور اشارہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اور پھر صراحتاً فرمایا کہ مرد سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا، اور عورت سے اس کے شوہر کے گھر اور دیگر احوال کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اس کا مطلب ان تمام چیزوں کا خلاصہ لے لیں تو ایک مرد کو کھڑا کر کے یہ کویسچن کیا جائے گا کہ کیا تم نے اس نعمت کی قدر کی تھی، کیا اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی تھی؟ اب اس کا جواب دو۔ جہنم سے کیسے بچایا جائے گا؟ کہ ان کو علم دین سکھائیں، ان کو نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے روکیں، ان کی کامل تربیت کریں، اور اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر دکھائیں تاکہ بچے آبزرویشن کے ذریعے بھی بہت کچھ سیکھ سکیں۔ اور اب یہ تربیت کا جو آپ نے مفہوم کا بیان فرمایا، یہ بھی ہم نے بارہا یہ ذکر کیا کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔
اور تربیت کے جو شعبے ہیں، ایک عقیدے کے اندر تربیت ہوتی ہے، اس کا مطلب اس میں درجہ کمال تک پہنچانا ہے بچے کو. پہلے بالکل بنیادی چیزیں ہیں، جیسے اللہ کا انٹروڈکشن ہم صفات کے ذریعے کرتے ہیں، ذات کے تعارف کے ذریعے پہلے بچوں کو نہیں کرتے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا بیٹا اللہ کون ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں رزق دیتا ہے. پھر جب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر تھوڑا اور پختگی کے ساتھ کہ اس کے لیے جگہ ثابت نہیں ہوتی، بیٹا سمت اشارہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ انٹروڈکشن. اسی طریقے سے دیگر جو عقائد ہیں، پھر ہم چونکہ ایک مسلک حقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت و جماعت، تو بچوں کو پھر یہ بتانا کہ ضروریات اہل سنت کیا ہیں اور کس طریقے سے اگر خدا نخواستہ اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو انسان بدعتی ہو جاتا ہے، یہ مشرک ہوگا یا کافر ہوگا. وہیں احکام شرعیہ عملیہ کے اندر آہستہ آہستہ ترتیب، جس کی طرف اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. اس کا مطلب ہے 7 برس کے بچے کو پہلے آپ نماز کے بارے میں کچھ نہ کچھ طہارت کے بارے میں بتائیں گے تو وہ نماز پڑھنے کے قابل ہوگا نا. تو یہ اشارہ ہے کہ ابھی سے تربیت اسٹارٹ کرو، 7ویں سال تک کی جتنی ضرورت ہے اسے پورا کرو، پھر 7 سے 10 سال تک اور زیادہ اس میں گریجولی آپ کو امپرومنٹ لانی ہے. اور جب یہ امپرومنٹ آ گئی تو اب اس کا پھر مظہر بھی نظر آنا چاہیے بچہ. اگر نظر نہ آئے تو مار کر نماز پڑھاؤ. اس کا مطلب بلوغت سے پہلے ہی یہ تمام کام ہونے چاہیے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں اتنا شرارتی، اتنی گندی گالیاں، چاچا کو رئیس چاچا کو سنا وہ گندی سی گالی دے گا، اچھا بیٹا ڈانس کر کے دکھاؤ ذرا چاچا کو. اس نے 2 ٹھمکے لگائے، چاچا خوش ہے جی، 5 روپے نکال کے دے دیے، 10 روپے. اور اسی طرح بچے بدتمیزی، یعنی ایک خاتون کہہ رہی تھیں اپنے بچے کے بارے میں کہ تو اتنا شرارتی ہے، تھپڑ سے پہلے تو بات ہی نہیں کرتا یہ، اور دادا کو تو جوتا مارتا ہے. وہ کمال تربیت ہے. تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا. ابھی آپ دیکھیں آگے کرے گا کیا، شیئا فشیئا تو ابھی آنے والا ہے. تو یہ اب ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ جو معذرت کے ساتھ ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ جی کسی کی تربیت کریں اسٹوڈنٹس کی، تو کسی نے جواب میں کہا کہ اگر آپ کو ادارہ اچھا چلانا ہے نا تو پہلے ٹیچرز کی تربیت کر لیں، اسٹوڈنٹس کی خود بخود ہو جائے گی. پیرنٹس اگر تربیت کو قبول کر لیں عاجزی کے ساتھ تو بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے. اور بچے ایک دفعہ تربیت یافتہ ہو گئے، خدا کی قسم خود والدین ساری زندگی اس کا برکت نہ صرف حاصل کریں گے، سکون، اطمینان، فرمانبردار اولاد، گھر میں پرسکون ماحول، اور انشاءاللہ موت کے وقت قبر میں، میدان محشر میں، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک عزتیں ہیں، رفعتیں ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ بڑے بنیادی اصول ہیں جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے اور ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ سے دعا تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کر دے. بہت اچھی، وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بڑا مالک دینے والا ہے اور بے شمار نعمتیں اس نے دی ہے، اولاد بھی دے دیتا ہے. لیکن اس کے بعد جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑی بنیادی باتیں ارشاد فرمائی جسے غور سے سننا چاہیے. اچھا، پھر اس کے بعد جو اس پر کاؤنٹر یہ ہے کہ والدین خود کتنے تربیت یافتہ ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اگر ان کی تربیت ہے، اچھی تربیت ہے، تو ظاہر ہے اولاد کی بھی تربیت اچھی ہوگی. اور اس کو کھلے دل سے اگر قبول کیا جائے جیسا مفتی صاحب نے فرمایا، تب تو یہ بات بنتی نظر آئے گی. ورنہ تو یہ ہے کہ اپنا اگر کچھ عمل اور ہے اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ اور ذہن بنا ہوا ہے تو پھر وہ اثرات نہیں ہوں گے. بہرحال قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب فرمائیے گا کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، جیسے کہ آغاز میں قبلہ مفتی صاحب نے آپ نے بھی فرمایا کہ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دنیا کی یہ ساری زینت، یہ رونقیں یہ اولاد کے ساتھ ہیں. انبیاء کرام نے بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر اولاد کے لیے دعائیں مانگی، رب ہب لی من الصالحین. بالکل ایسا ہی. ربنا آتنا من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام. لیکن وہی اولاد انسان کے لیے زینت بھی ہے، انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جاتی ہے اگر انسان اس اولاد کی تربیت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین اپنے اولاد کو جو تحائف دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، اس میں سب سے بہترین تحفہ ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن. انسان ان کو بہترین ادب سکھائے اور بہترین تربیت دے. بالکل. ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے، بھائی یہ کیا کر رہے ہو، بچوں کے لیے محنت کر رہے ہو، بچوں کے لیے. تو آپ جتنے بھی گفٹس دیتے ہیں اس میں سب سے بہترین تحفہ ہے کہ ان کو آپ تعلیم و تربیت دیں، ان کو ادب سکھائیں. اللہ اکبر. اب رہا یہ سوال کہ اولاد کی تربیت کس انداز کے ساتھ کی جانی چاہیے اور اس کے حوالے سے کیا ہے. دیکھیں اس کا اسلوب آپ دیکھیں تو یہی اسلوب ہے کہ اولاد کی تربیت انسان محبت و پیار اور نرمی کے ساتھ کرے.
قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مبارک صورت ہے سورہ لقمان. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت فرمائی. کیا بات. آپ دیکھیں ہر جملے پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم. اللہ اللہ اللہ, میرے بیٹے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. میرے بیٹے تمہارا, جیسے موسیٰ نے فرمایا نا کہ ترتیب وار عقائد, اے میرے بیٹے تمہارا اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل بہت مضبوط ہونا چاہیے. یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ. کیا بات. میرے بیٹے تمہارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ذرہ برابر چیز ہو, پہاڑ میں چلی جائے, چٹان میں چلی جائے, ہمارا رب اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اٹھا کے اس کو لے کے آ جائے. اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ بچپن سے بچے کا جو عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے حوالے سے توکل ہے, اور شرک سے اس کو دور کر کے رب تبارک و تعالیٰ پھر عمل پر لے کے آگے. اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کرنی ہے, دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرنی ہے, اور یہ یاد رکھنا کہ جب تلقین کرو گے تو مسائل آئیں گے تو صبر کا دامن بھی تھام کے رکھنا ہے. واہ. اب معاشرتی طور پر آگے, جی بیٹا پبلک کے اندر رہو گے, سوسائٹی کے اندر رہو گے تو لوگوں سے کٹ کے نہیں رہنا. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. نہ تکبر کے ساتھ زمین پر چلنا, نہ اپنے گال کو لوگوں سے پھیر لینا تکبر کرتے ہوئے. اور میرے بیٹے اپنی زندگی کے اندر ایک بیلنس لے کر آنا. تمہاری گفتگو میں, تمہارے چلن میں, تمہاری ہر چیز کے اندر ایک اعتدال ہونا چاہیے, بالکل آؤٹ آف وے نہ ہو. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک. اللہ اکبر. تمہاری چال کے اندر بھی اعتدال ہو, تمہاری آواز کے اندر بھی اعتدال ہو. اور بیٹا یہ گمان نہ کرنا کہ بڑی آواز ہے, میری آواز بڑی نکال لیتا ہوں میں, بڑی آواز ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. کہتا ڈیچو ڈیچو کرتا ہے, پورے زمانے کو آواز جاری ہوتی ہے. تو کہا کہ بڑی آواز نکالنا یہ اعزاز و اکرام کی بات نہیں ہے. بڑی آواز نکل جاتی ہے, لیکن فرمایا اب آپ یہ دیکھیں, یہ ترتیب کا سارا انداز دیکھیں آپ, اس کے اندر ہر چیز سکھائی ہے, ہر اعتقاد کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, سوسائٹی کے رہن سہن کے اعتبار سے. جب بچہ اس اعتبار سے تربیت کی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے چلا گیا, اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ, علم ينتفع به, او ولد صالح يدعو له. کیا بات ہے. سبحان. ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے رہا ہوگا, خدایا وہ میرے والدین جنہوں نے مجھے ایسی تربیت فرمائی, مجھے ایسی چیزیں سکھا کے گئے, میرا دین سکھا کے گئے, میری دنیا و آخرت اچھی کر کے گئے. فرمایا کہ یہ تب ہوگا کہ تم اپنی اولاد کی تربیت کرو گے, ورنہ یہی مال صدقہ جاریہ بنتا ہے, یہی اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے, یہی اولاد تمہارے لیے آزمائش اور فتنہ بن جاتی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اسی اولاد اور مال کی وجہ سے کہیں تم خسارے اور نقصان کے اندر نہ چلے جاؤ. کیا بات. کیا علامہ صاحب نے بہت خوبصورت قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں اپنے جواب کو مکمل فرمایا. اچھا, تربیت اولاد کا انداز اور اسلوب کیسا ہونا چاہیے, یہ بھی بات بڑی پیش نظر رہنی چاہیے کہ آیا کیا انداز ہو, کیا اسلوب ہو. علامہ حافظ اویس صاحب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اس کے لیے سیرت طیبہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا جو اسلوب اور انداز ہے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ مل جاتا ہے, بلکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے لوگوں کو کہ زندگی میں ہر چیز سے غافل ہو جانا, بچوں سے غافل نہیں ہونا. یعنی یہ مفہوم نکلتا ہے سیرت طیبہ سے. یعنی کمانے میں آپ نے ٹائم کم دیا, دیگر جگہوں پہ آپ کا ٹائم کم ہوا, اتنا پرابلم نہیں ہے. بچوں کے لیے آپ نے ٹائم کم کر دیا, آپ پرابلم میں آ جائیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے تھے کہ جب تمہارا بچہ بولنے لگ جائے تو اس کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھاؤ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا. اور حضور نے کیا کہا جب تم بچے کو سب سے پہلا بول کلمہ سکھاؤ گے تو اس کے مرنے تک بے فکر ہو جاؤ. واہ واہ. یعنی آپ نے اس کی ابتدا کلمہ کر دی ہے تو وہ انشاءاللہ اسی نہج پہ آگے چلے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک تو خاکہ جو ہمیں نظر آتا ہے تربیت اولاد کا, یہ کہ آپ کبھی غافل نہ ہو.
اس لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عہد کے بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھرپور وقت دیا ہے اپنی مصروفیات کے باوجود. جی. امام حسن کو کتنا پیار دیا، امام حسین کو کتنا پیار دیا. اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال آپ کے ساتھ رہے بچپن انس بن مالک رضی اللہ عنہ. یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ حضور نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں. اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ بھرپور وقت بھی دیتے تھے، محبت بھی دیتے تھے، خیال رکھتے تھے. حتیٰ کہ اگر آپ مدینے سے باہر جاتے اور واپس آتے تو بچے مدینے سے باہر پہنچ جاتے تھے اور آپ کی سواری پہ آگے پیچھے بیٹھ کے لپٹ کے حضور کے ساتھ مدینے میں آتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور بچوں کو سلام میں پہل کرتے تھے. تو سب سے پہلی چیز سیرت طیبہ یہ ملتی ہے کہ بچوں کو ٹوٹ کے پیار دو، ان کو وقت دو، اتنا وقت دو کہ وہ آپ کے عادی ہو جائیں اور آپ ہی سے سیکھنا ان کا مطلوب بن جائے. جب یہ طریقہ ہو جائے گا تو پھر آپ ان کو جو بولتے جائیں گے وہ سیکھتے جائیں گے. تو یہ بڑا ایک حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس چیز کو آگے بڑھایا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو حضور کے عہد کے بچے تھے وہ بعد میں اپنے عہد کے امام بنے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. امام حسین جو حضور کے کندھوں پہ کھیلے، میدان کربلا میں ان کا کردار دیکھیں. اللہ. تربیت مصطفیٰ تھی جو آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کی. اچھا، کھانے کے موقع پہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہوتے تو بچے آپ کے ارد گرد آ جاتے. عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں جب کھانا کھاتا تھا تو میں پلیٹ میں ہر جگہ ہاتھ چلاتا تھا. تو حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جب کھانا کھانے لگا تو حضور علیہ السلام مجھے کھانا بھی کھلاتے اور مجھے کہتے کہ بیٹے اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں. کوئی بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوتا نا تو اس سے پوچھتے حضور یہ کون ہیں آپ کے؟ کہا یہ میرے والد ہیں. جب یہ ذہن میں آتا نا تو پھر حضور کہتے کبھی ان سے آگے نہیں چلنا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. کبھی ان سے پہلے نہیں بیٹھنا. کیا بات. اور کبھی ان سے پہلے نہیں کھانا. کھانے میں ادب، بیٹھنے میں ادب، چلنے میں ادب. یہ حضور اپنے زمانے کے بچوں کو سکھاتے تھے. تو یہ ادب و تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اس میں کمی نہیں کی ہے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب اس میں غفلت برتتے ہیں تو ان کو بہت آگے ہم اس پہ بات بھی ضرور بات کریں گے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے. علامہ حافظ اویس احمد صاحب اپنے جواب کا بقیہ جو حصہ ہے انشاءاللہ وہ ارشاد فرمائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. تربیت اولاد اور اس کے تقاضے بہت اہم موضوع، بہت زیادہ اہم موضوع، ہر والدین کے لیے، ہر گھر کا موضوع ہے یہ، اور اس پر مزید بات کریں گے. لیکن ہمارے پروگرام کا حسن یہ ہے کہ ہم گفتگو بھی رکھتے ہیں، ساتھ میں کلام بھی شامل کرتے ہیں، تاکہ ایک آپ کا رجحان بنتا رہے گفتگو سننے کا بھی اور کلاموں کی جانب بھی بڑھتے رہیں. تو میں چاروں ثنا خانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ عقیدت نظر اج سکھ متران دیودھیری اج سکھ متران دیودھیری یوں دلڑی اداس گھنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی ہتھے چمک لاٹ نورانی متھے چمک لاٹ نورانی کالی زلف تے اک مستانی کالی زلف تے اک مستانی مخمور ہند مدبریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
دو ابرو قوس مثال دسن جے تینوں کے مزاد تیر چھٹن دو ابرو قوس مثال دسن جے تینوں کے مزاد تیر چھٹن لباس اکھاں کے لال یمن چٹ دند موتی دیا ہن لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا ایسے صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا اے سچ آقا تیرا دی شانہ جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اجمل کا محسن کا اکمل کا سبحان اجمل کا محسن کا اکمل کا تیری ثنا کتے مہر علی کتے تیری ثنا کتے جانیا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام بہت ہی خوبصورت کلام، شعراء آفاق کلام، ایسی آپ نے اس کے اندر حضور کی نعت بیان فرمائی ہے کہ حضور کے حسن و جمال کا ذکر فرمایا، ہر شعر کو کمال انداز میں پیش کیا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ ناظرین محترم، آج جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے، تربیت اولاد اور اس کے تقاضے۔ اس حوالے سے والدین پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مفتی صاحب قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے سوال کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ حضرت، والدین پر اس سلسلے میں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ جی، جیسے کہ تمہیدی کلمات میں عرض کیا گیا، سب سے بڑی ذمہ داری تو والدین پہ ہی ڈالی گئی ہے۔ ویسے تو علماء وارث انبیاء ہیں، وارث نبی ہیں، اور ہمارا کام ہے ہدایت دینا، لوگوں کو تربیت کرنا، اصلاح کرنا۔ لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یقیناً ہر عالم ہر گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، بالکل، اس لیے گھر کے سرپرستوں کو بھی ذمہ داری دے دی کہ ابتدائی تعلیم و تربیت انہی علماء کی تعلیمات کی روشنی میں جو قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہیں اپنے بچوں میں منتقل کریں۔ بالکل۔ اب یہ حکمت کے ساتھ یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خود والدین کو علوم دینیہ کا
حاصل ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ تربیت کے لیے علم چاہیے، اور جیسے بھی عرض کیا کہ خود اپنے آپ کو رول ماڈل بھی بنانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کیونکہ آیت کا پہلا حصہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو علم دین سیکھیں، نیکی پر عمل کریں، برائی سے اپنے آپ کو روکیں، اپنے آپ کو تعلیم شرع کی ایک چلتی پھرتی تصویر بنا لیں کہ بچوں کو کچھ نہ بھی کہیں تو وہ دیکھ دیکھ کے سیکھتے رہیں، اور اس کے لیے علم دین درکار ہے۔ اب جیسے ہم اکثر سمجھاتے ہیں کہ جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں اور بلا کراہت جن کے کرنے کی یا بالجبر جن کے کرنے کا حکم ہے، وہ 5 قسم کے ہیں: فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب اور مباح۔ مباح کو آپ ہٹا لیں، فرض، واجب، سنت موقدہ میں تو کوئی چوائس نہیں ہے، ان چیزوں کو کرنا ہے۔ لہذا جب بچوں کی تربیت کریں تو ان 3 میں تو نو کمپرومائز۔ ہاں، چھوٹے بچوں میں سنت موقدہ کو ذرا نرم رکھیں، لیکن جیسے نماز کے حکم کو فرمایا اور دلالت النص سے ہمارے علماء کرام نے 7 سال کے بچے کو روزے کا حکم بھی دیا، جیسے نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے اور 10 برس کے اندر سختی کرنی ہے، ایسے روزے کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ فرض، واجب، سنت موقدہ میں رعایت نہیں۔ اس طرح سے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی، سنت موقدہ کا ترک اطاعت، پھر مکروہ تنزیہ اور پھر خلاف اولا ہوتا ہے۔ اس میں بھی پہلے 3 امپورٹنٹ ہیں، وہ اس میں سختی کرنی ہے۔ اس طرف اب آ جائیں آپ، سنت غیر موقدہ، مستحب۔ اس میں شریعت کا کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے کہ انسان قابل گرفت ہو، اس میں ملامت تک نہیں ہے۔ اس میں والدین کو بالکل پولائٹلی، حتیٰ کہ چاہے چھوٹا ہو یا جوان تک ہو جائے، بالکل نرمی سے ہی بات کرنی ہوگی۔ اس میں سختی شدت کرنے کا مطلب مزاج شرع کے خلاف جانا ہے۔ شریعت نرمی چاہتی ہے، ہم سختی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں بعض اوقات بچے فرض ترک کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ماں باپ کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ چیز ان کے لیے لازم ہے۔ ان کے ذہن میں مستحب کی ایک اہمیت ہوتی ہے، مستحب پہ مار رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ اگر فرض کر لے کہ بغیر ٹوپی پہنے کھانا کھا لے، والد صاحب نے 2 دفعہ کہا تھا بیٹا سر ڈھک کے کھانا، 3 دفعہ تھپڑ مارتا ہے باپ زور سے کہ تم نے سر کیوں نہیں ڈھکا، حالانکہ کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے۔ ایسی ایک والد صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھیں میرا مقدمہ آ گیا ان دونوں کا، بیٹا اپنے دلائل، ابا جان اپنے دلائل، کہ جی یہ میرا بیٹا نا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے اور کہہ رہا ہے جائز ہے، ایسے کیسے نماز ہو جائے گی؟ تو بھی گزارش کی کہ ٹوپی پہن کے ہی ادب اور احترام ہے، لیکن خود فقہا نے لکھا ہے کہ اگر خشوع و خضوع بغیر ٹوپی کے آئے تو یہی افضل ہے۔ اس طرح آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھول کر پڑھنا، دونوں میں خشوع و خضوع جس میں زیادہ ہے وہ مطلوب۔ اس طرح واش روم کے اندر اگر برہنہ سر جائیں، ویسے نبی کریم سر ڈھک کے جایا کرتے تھے، سنت مستحبہ ہے، لیکن اگر اولاد ویسے چلی گئی تو اس میں پولائٹلی ہمیشہ سمجھانا ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے والدین کو پتہ ہونا کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت موقدہ ہے کیا، تاکہ اس میں ہم سختی کریں اور غیر موقدہ اور مستحب کے اندر نرمی رکھیں۔ یہی میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات کے شوہر مستحبات پہ بیوی کو گالیاں بکرا ہوتا ہے اور وہ ترک فرائض کر رہی ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، علم نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ دوسرا، والدین کو اپنی خواہشات نفسانیہ کی قربانی دینا انتہائی ضروری ہے۔ ایک حاجی صاحب حج کرنے کے بعد ہاتھ میں تسبیح لے کر جب آئٹم سانگ دیکھ رہے ہوں گے بیٹھ کر، تو اولاد کی تربیت کیا کریں گے وہ؟ لیکن خواہش ہے کہ فنا ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حج کر لیا، پہلے پاپ تو سارے دھل گئے اور آگے تسبیح سنبھال لی حاجی صاحب نے، مسجد میں عزت بھی مل رہی ہے، نیم پلیٹ بھی لگا لی حاجی نتھو خان، تو اب اس کے بعد تو اپنا بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ رول ماڈل نہیں بنیں گے تو بچے کیسے بنے؟ اب والد صاحب خود داڑیاں صاف کروا رہے ہوں اور بچے کو کہیں کہ بیٹا تم داڑھی رکھ لو، ابا جان سگریٹ سے تیار اور بولو بیٹا پینا نہیں، کینسر ہو جائے گا اس میں۔ ماں بچی کو جھوٹ سکھا رہی ہے، 26 سال کی بچی اور کہتی ہے بھی 16ویں سال میں لگی ہے، بیٹا بولو ہاں ہاں امی ہاں، وہ ابھی 16واں سال ہی اس کا پورا نہیں ہوا، 5-6 سال گزر گئے اس کے۔ منہ بھر بھر کے آپ جھوٹ بولیں، آپ خود شریعت کے خلاف چلیں، شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنا آپ کو بوجھ محسوس ہو، تو بتائیے پھر بچوں کی صحیح تربیت کیسے ہو؟ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کو سنجیدگی کے ساتھ اپنے ماں باپ کی گرفت کیے بغیر، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ضرور دیکھیں ضرور کہ چونکہ آپ کی تربیت نہیں ہوئی تو یہ وائرس آگے منتقل ہونے والا ہے، لیکن ماں باپ کو برا نہ کہیں، ٹھیک ہے ان کی بھی تربیت نہیں ہوئی تھی، اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے وہ لائے عمل تیار کریں۔ اور میں تو جو غیر شادی شدہ ینگسٹرز ہوتے ہیں، میں ان کو بھی جمعے میں جیسے بیان کر رہا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملی کو آپ نے جنت میں لے کے جانا ہے، ابھی اپنے اندر چینج لے کر آئیں تاکہ اپنی فیملی کے سامنے آپ رول ماڈل بن سکیں، ورنہ آپ گڈ رول ماڈل نہیں ہوں گے، آپ بیڈ رول ماڈل ہوں گے کہ فجر میں آپ سو رہے ہوں گے، خراب چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، گالی گلوچ آپ کر رہے ہوں گے، حرام حلال کی تمیز آپ کو نہیں ہوگی، اور یہ ساری چیزیں اولاد لینے کے بعد جیسے آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ گناہ جاریہ ہو جاتی ہے اولاد، بعض اوقات وہ گناہ جاریہ ہوتی رہے گی۔ تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں، دوسرا ان جو ہم کہتے ہیں کہ شرعی حیثیت اعمال کی، ان پہ توجہ کریں، کس میں سختی کرنی کس میں نرمی کرنی۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے
کہ بعض اوقات ہمیں بعض چیزوں میں صرف نظر کرنا پڑتا ہے، ہر چیز میں گرفت نہیں ہوتی. صرف نظر کا مطلب ہے کہ تھوڑا چشم پوشی سے کام لینا، لیکن اس میں ہاں دل سے راضی نہ ہو آدمی. ایک والد صاحب نے بیٹے کو منع کیا کہ بیٹا یہ آوارہ گر لڑکے ان کے ساتھ نہ کھیلنا، ایک دفعہ دو دفعہ سختی سے منع کیا. باپ آیا اور دیکھا کہ وہ کھیل رہا ہے ان کے ساتھ. باپ نے سوچا سب کے سامنے کہوں گا تو یہ شاید گلٹ فیل کرے گا، یہ اس کی بے عزتی ہوگی. چلا گیا باپ گھر میں کہ آئے گا تو میں پھر اس کو سمجھاؤں گا. تو کیا باپ راضی ہو کر گیا؟ نہیں، اس نے صرف نظر کیا. تو کچھ چیزوں سے صرف نظر بھی کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات پیرنٹس اتنا زیادہ بچوں پہ فورس کرتے ہیں اور مسلط ہو جاتے ہیں کہ کسی چیز میں ان کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس سے بچوں میں پیدا ہوتی ہے ایک بغاوت، ایک ضد، ایک کوفت کہ یار مذہب بہت سخت ہے ہمارا، ہر چیز کے اندر سختی کرتا ہے. کچھ چیزوں کے اندر نرمی رکھنی چاہیے، کچھ چیزوں میں تھوڑی سختی رکھنی چاہیے. اور آخری بات بس یہ کہ بعض اوقات بچوں کو تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے کھیلا کرتے تھے کھلونوں سے. حضرت انس کہتے ہیں میں ایک دفعہ باہر کے سرکار نے مجھے کام سے بھیجا، بچے کھیل رہے تھے، میں دیکھنے لگا. سرکار پیچھے سے آر میرے 2 کندھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو یعنی بچے بھی اس زمانے میں کھیلتے تھے نا، یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے. بعض لوگ اپنے بچوں کو شروع سے غوث پاک بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی اے عبد القادر تم کھیل کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے، تو بچوں کے ہاتھ سے بیٹ بھی چھین لو، گاڑیاں بھی چھین لو، نہیں بیٹا بس تسبیح پڑھو. یہ اس طرح نہیں ہوتا. رمضان کے اندر بھی تھوڑا سا بچوں کو اسپیس. تو خلاصہ کلام کے مختصر وقت میں تو ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اچھی طریقے سے والدین اپنی تربیت کو اور علم کو کامل کر کے اور احسن طریقے سے ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ اچھی تدبیر اور اچھی پختہ تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ. کیا بات ہے، بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے. اور ظاہر ہے یہ دین جو ہے دین فطرت ہے، تو اس کی جو جتنی تعلیمات ہیں، جتنے احکامات ہیں وہ عین فطرت ہے. اور اگر اس کو اپنا لیا جائے تو بڑے فوائد ہیں. اس کے ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بنا